نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ سورہ سبا کی آیت 31 to 33 میں دنیا دار قائدین کی پیروی کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے۔ جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ نہیں، یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا جب تم تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں، اور یہ سب جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے۔ اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، ان کو کسی اور بات کا نہیں، انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے آیت 34 to 36 میں جانتے ہیں کہ کیا دولت کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے؟ اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا، اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت 37 to 39 میں ہم جانیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قربت مال و اولاد سے حاصل ہوتی ہے، اور نہ تمہارے مال تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالاخانوں میں چین کریں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائیں، ان کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ہی رازق ہے۔ آیت 20 to 22 میں ہم جانیں گے کہ اصل میں مشرکین کن کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے، لہٰذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ دوزخ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ. اب اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.